حیدر اسپاٹ چہرے کے ساتھ فرحانہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں فرحانہ گھونگھٹ کی آڑ میں مسلسل مسکرا رہی تھی، وہیں وہ سختی سے لبیں ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے بیٹھا تھا، تصویریں بنواتے ہوئے اور مبارکباد وصول کرتے اس نے ذرا مربت بھی مسکرانے کی کوشش نہیں کی تھی، پر وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں تو صرف ماہر سفیان کا کچھ دیر پہلے کیا گیا انکشاف ہی گھوم رہا تھا۔ رسم ادا ہونے سے کچھ دیر قبل ہی ان دونوں نے اسے کمرے میں بلا کر بنا کوئی دوسری بات کے اسے فرحانہ والی وائس سنا دی تھی، جس کو سن کر اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے آن کی آن میں حویلی کی چھت اس پر آ گئی ہو۔ کیسی سازش تھی جو اپنوں نے رچی تھی، اس کا دماغ معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں تو اپنا کام کر کے کمرے سے باہر چلے گئے تھے، مگر اسے کمرے میں تنہا آنیوں کی ذات میں چھوڑ گئے تھے۔ کچھ پل یوں ہی اپنوں کی سازش میں اپنا سب کچھ گوا دینے پر ماتم کرنے کے بعد وہ اپنے دل میں ایک مصمم ارادہ کر کے اٹھا۔ پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ چپ چاپ وہاں سے چلا جائے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے بھی تو بربادی کا مزہ چکھایا جائے جس نے اسے تباہ کیا۔ چوٹ اگر اسے پہنچائی گئی ہے تو پہنچانے والا کیوں حالی جائے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے مینا پھوپھو کے سامنے شرط رکھی کہ یا تو اس کا بھی کہ ابھی نکاح کروایا جائے یا پھر اس کی طرف سے انکار ہی سمجھے۔ اس نے ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس شہر سے چلا جائے گا، چاہے پھر ان کی جتنی بھی بدنامی ہو۔ مینا پھوپھو کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے اپنی زبان سے سچ نہیں اگلا تھا۔ وہ جانتا تھا صفیہ خاتون کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ وہ ضد کرنے والا اگر گھر کا نواسا ہوگا تو وہ ہرگز ٹال ہی نہیں سکیں گی۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں محو تھا کہ کسی نے کندھا ہلانے پر وہ چونک کر ہوش میں اس نے جیسے اپنی نگاہیں سامنے کی جانب اٹھائی تو اس کی دھڑکن تھم سی گئی۔ سامنے ہی منشا زید کے ساتھ اس کی کسی بات پر مسکراتی ہوئی اسٹیج کی ہی طرف آ رہی تھی۔ زید نے اس کا دائیں ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک بار پھر سے اسے اپنی اس دن کی گئی باتیں یاد آئی اور اس کا دل چاہا کہ اس کے خود تک پہنچنے سے پہلے وہ کہیں غائب ہو جائے، اس سے پہلے وہ کوئی بہانہ بنا کر اٹھتا۔ وہ دونوں اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ بہت بہت مبارک ہو کزن، منگنی کی تقریب میں نکاح بھی بکتا لیا، ابھی تو بیوی نے گھر میں قدم رکھا بھی نہیں، پہلے ہی اتنے سمجھدار ہو گئے ہو، منشا حیدر سے کہتی فرحانہ کی طرف آئی۔ کانگریچولیشنز، زید نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا اور ایک طرف پڑی خالی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ منشا نے اس جانب بیٹھی فرحانہ کے پاس بیٹھ کر اس کا سر چومتے ہوئے مبارکباد دی۔ تمہارا گھونگھٹ اٹھا لوں، تمہارے چہرے پر یہ آہری مسکراہٹ دیکھنی ہے۔ منشا نے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ حیدر کے خطرناک تیور ہی اسے بتانے کو کافی تھے کہ واقعی یہ اس کی آہری مسکراہٹ ہوگی، مگر اپنی خوشی میں مگر فرحانہ سر جھٹ کر نظر انداز کر گئی۔ تم نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں، پتہ ہے زید نے ساری شاپنگ مجھے خود کروائی ہے، میں نے تو بہت منع کیا تھا کہ مجھے نہیں کرنی، مگر اس نے کہا کہ زید چودھری کی بیوی کو تقریب میں بہت خاص لگنا چاہیے، اس نے اپنے اور میرے کپڑے کل میچ کر کے لیے ہیں، اور وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شادی کی ساری شاپنگ بھی وہ مجھے خود کروائے گا۔ حالانکہ میں نے اسے بتایا بھی ہے کہ ہمارے ہاں رواج نہیں، اب اپنے حیدر کو ہی دیکھ لو، اس کی بھی تو منگنی ہے، مگر اس نے تو فرحانہ کو شاپنگ نہیں کروائی، مگر زید نہیں مانا۔ منشا نے اس کے کندھے پر اپنا بازو رکھ کر سیلفی لیتے ہوئے مسکرا کر بتایا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، تم اپنی براس نکالنا چاہ رہی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی، اور اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتی ہو، مار کھائی ہوئی شیرنی سے بغیر آ ہی سکتے، شکار کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ فرحانہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، مار کھائی ہوئی شیرنی اگر واقعی ہی شیرنی ہو تو اسے غرانے پر ہی اکتفا نہیں کرتی، بلکہ صحیح وقت آنے پر شکار کو ادھیر کر رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ منشا اپنی بات کہہ کر مسکراتی وہاں سے چلی گئی، جب اس کی بات پر فرحانہ کی مسکراہٹ سمٹ کر رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیدر نے منشا کے اٹھ جانے کے بعد زید سے سختی سے پوچھا۔ اس کی موجودگی میں وہ چہرے پر جو ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا اب غائب ہو چکی تھی۔ نشا نے بلایا ہے، زید نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے بھرپور مسکراہٹ سے کہا۔ منشا نام ہے اس کا، حیدر نے ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ تو تم لوگوں کے لیے ہے، میں تو پیار سے اسے نشا ہی کہتا ہوں۔ اس کا انداز سراسر دل جلانے والا تھا اور حیدر چل کر ہاں ہوا تھا، تم اب حد سے بڑھ ہی ہو،
وہ دھیمی آواز میں گڑایا، مگر اس کی آواز میں شکست صاف سنی جا سکتی تھی۔ زید اس کی بات پر ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے ٹیک چک آگے کو ہو کر بیٹھا، پھر جب بولا تو لہجے میں ولا کی سختی اور سنجیدگی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ورنہ جو بکواس تم نے اس کے بارے میں کی تھی نا، ایک بار تو میرا دل چاہا تھا کہ تمہاری طبیعت صاف کر دوں کہ دشمنی تو مول لے ہی چکے ہو تو اس کا بدلہ بھی پورا ہو جاتا، پھر بعد میں بے شک ہاتھ جوڑ کر معافی ہی کیوں نہ مانگ لیتا۔ کچھ لڑکیوں کو اس کی طرف آتا دیکھ اس نے ہاتھ سے ان کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور دوبارہ سے اپنا سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا، مگر پھر سوچا کہ تم جیسا بزدل انسان اگر کسی قابل ہوتا تو یوں اپنی محبت سے اتنی آسانی سے دستبردار ہی کیوں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے میری دادی نے مجھ سے بھی زبردستی کی تھی، نکاح کے وقت ہماری بات ہوئی تھی، حالانکہ روح کو دیکھتے ہوئے ان کی بات مان لی جائے، بعد میں ہم اپنے راستے الگ کر لیں گے۔ اس رات نکاح کے بعد وہ تم سب کو یاد کر کے رو رہی تھی تو میں اسے چھوڑنے آیا تھا، مگر کسی کے کان بھرنے پر تم نے اس پر کیچڑ اچھالا کہ یہی تمہاری محبت تھی۔ تمہیں اس پر اتنا ہی بھروسہ تھا کہ وہ مشکل میں مبتلا ہونے پر کسی سے مدد لے کر گھر پہنچی ہے تو تم نے بجائے اس سے ہمدردی کرنے، اس کی دلجوئی کرنے کے، اس پر شک کیا، بہتان لگائے کہ وہ آدھی رات تک میرے ساتھ کہاں رہی ہے۔ محبت میں اگر اعتبار نہ ہو تو صاف ایسی محبت پر اس نے کچھ پل کو رک کر حیدر کو دیکھا جو اس نے انکشاف پر سن سا بیٹھا تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ڈائیورس لے کر تم سے نکاح کر سکتی ہے، تو جانتے ہو وہ رو پڑی تھی، وہ لڑکی رو پڑی تھی جو اس وقت بھی نہیں روئی تھی جب دادی نے اسے پہلا تھپڑ مارا تھا، اور نہ ہی اس وقت جب اسے دوسرا تھپڑ پڑا تھا، اور نہ ہی اس وقت جب دادی نے زبردستی اس سے نکاح نامے پر سائن کروائے تھے، مگر تمہاری کی گئی بکواس نے اسے رلا دیا۔ منشا کو کولڈ ڈرنک کا گلاس لیے اپنی طرف آتا دیکھ کر زید اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب میری بات اچھے سے ذہن نشین کر، اور نشا اب میری بیوی ہے اور میں اس پر اٹھنے والی انگلی کو توڑ کر پھینکنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ آج کے بعد میری بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات کرنی تو دور کی بات، سوچنا بھی بات، اور یہ بات اپنی بیوی کو بھی سمجھا دینا کہ اسے اکیلا سمجھ کر دوبارہ کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ منشا کے پہنچنے سے پہلے اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ یہ لو، تم تو یہاں چپا کر ہی بیٹھ کے ہو، منشا نے اسے گلاس تھماتے ہوئے کہا۔ نشا یہ تمہاری کزنز کی جوڑی تو بہت اچھی لگ رہی ہے، اس نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ محبت کی شادیوں میں روپ تو آتا ہی ہے، میں ذرا انیلا لوگوں کو دیکھاؤ، آ جاؤ تم بھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ دور کر اسما جو انہیں ہی دیکھ رہا تو اسے یوں ان لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے دیکھ کر دانت کچکچا کر رہ گیا۔ صفیہ، مجھے تو اسے ایسی امید نہیں تھی۔ حاجہ شاہ نے امثال کی زبانی ساری بات سن کر انہیں لتاڑا۔ امثال نے آگا صفیہ ان کے سامنے ہی ساری کہانی الف سے لے کر یہ تک سنا دی تھی، جس سے سن کر ساریہ اور فوزیہ بیگم کے ساتھ ساتھ حاجہ شاہ بھی ساکت ہوئی تھی۔ تجھے ذرا خیال ہے کہ اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ تو اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہے، اور اولاد کی اولاد تو جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، مگر تو نے کیا کیا؟ تجھے ذرا شرم نہیں کہ وہ بچی جو پہلے ہی اسی وجہ سے پڑائے در پر پلتی رہی، اس کی زندگی خراب کر کے رکھ دی تو نے؟ ان کے انداز میں تعجب ہی تعجب تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حاجہ ڈارلنگ، ان کی بہن نے اس معصوم پر ہاتھ بھی اٹھایا، اسے گال پر بڑی زور کا مارا بھی تھا۔ امثال نے آنکھیں ہاتھ پھیلا کر مزید اطلاع دی۔ آئے ہائے صفیہ، تیرے کلیجے پر ذرا ہاتھ نہ پڑا، کیسے تو نے کسی اور کو اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی؟ کوئی میری پوتیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھو تو صحیح، میں جان نہ لے لوں اس کی، مگر تجھے حیا نہیں؟ کیا سوچتی ہو کہ وہ تیرے بارے میں کہ دادیاں ایسی ہوتی ہیں؟ وہ بڑکتے ہوئے بولی، اور صفیہ خاتون وہ محاورہ پھر آ رہا تھا کہ زمین بولے مگر وہ نہ بولے۔ اور پتہ ہے دادو، جب اسے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا نا، تو انہوں نے اسے دوبارہ سے اغوا کرانے کی کوشش کی تھی۔ امثال نے ایک بار پھر اپنا منہ کھولا تو ثانیہ اور عائشہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ساریہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے اسے گرا تو وہ بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تو عورت ہے یا ڈائن؟ غضب خدا کے صرف اپنی انا اور ضد کی خاطر ایک بچی، چھوٹی سی بچی سے مقابلہ لگا بیٹھی۔ یہ اسی کو ہی شاباش ہے جو اس نے سب جانتے بوجھ بھی تیرا بانڈا نہیں پھوڑا، اور نہ ورنہ سوچ تیری کیا عزت رہ جاتی اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی تھی کہ آج ہوتا وہ تیرے بارے میں کہ کیسی ماں ہے جس نے اپنے ہی بیٹے کو برباد کر کے رکھتی، اپنی ہی پوتی کو کھا گئی۔ وہ غم اور غصے کی کیفیت میں بولی، آپ آج زور دے رہی تھی اور یہ لوگ مان نہیں رہے تھے،
تو میں کیا کرتی؟ ان کو مسلسل بولتا دیکھ صفیہ خاتون نے اپنے حق میں بودھی سی دلیل دینے کی کوشش کی۔ ارے تو جب وہ نہیں مان رہے تھے تو صاف جواب دے دیتی نا، تمہارے گھر کی بیٹی تھی، کوئی غیر تھوڑی نہ تھی جو زور زبردستی کی، جب کہ وہ ایک دم سے گرجی تھی۔ ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے لوگوں کے مور کا دیکھنے پر فوزیہ بیگم نے ان کا ہاتھ دبایا تو وہ خاموش ہوگی۔ ساریہ بیگم کا دل کیا کہ وہ اپنی اس فساد کی جڑ کو یہیں جاڑ کر رکھ دے، مگر اس کو دبے پاؤں کھسکتا دیکھا خاموش ہوگی۔ حاجرہ شاہ غصے سے کھانے کا انتظار کیے بغیر ہی اٹھ کر چل پڑی۔ صفیہ خاتون نے لاکھ منانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی بہوؤں اور پوتیوں کو لے کر چلی گئی۔ حویلی سے باہر کی جانب جاتے ہوئے امثال کو زید ایک کونے میں اکیلا کھڑا دکھائی دیا تو وہ حاجرہ شاہ اور ساریہ ہتیجہ و عائشہ لوگوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیتے زید کے پاس آئی۔ آپ کی بیوی نیری بیوقوف ہے، مگر آپ اس کو چھوڑنے والی بیوقوفی مت کیجیے گا، امثال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے آپ فکر ہی مت کریں، میرا دادا بھی اب بدل گیا ہے، ایسی کیوٹ اور بیوقوف بیوی روز روز تھوڑی نہ ملتی ہے۔ اس نے دور کھڑے منشا کے چہرے کو آنکھوں میں سموتے ہوئے مسکرا کر کہا، چلیے پھر بیسٹ آف لک، میں نے بھی اسے تھوڑا سا سمجھایا ہے، باقی آپ دیکھ لینا۔ سب سے بیسٹ آڈیا کہ اپنے سانس کو بٹا لیجئے تو سمجھیے آپ کا کام ہو گیا۔ امثال اپنی بات ختم کر دیا۔ عائشہ لوگوں کو گراج میں منتظر کھڑا دیکھ کر زید کو اجلت میں خداحافظ کرتے وہاں سے بھاگے۔ آہستہ آہستہ مہمان تقریب سے رخصت ہو رہے تھے۔ دلاور اور صادق و منشا نے اپنے پاس رات رہنے کے لیے روک لیا تھا۔ زید اور آپیہ لوگ بھی جا چکے تھے۔ مہمانوں کا رش کم ہوا تو حیدر اٹھ کر اندر آئے۔ وہ بھی متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوریڈور میں اسے صفا جاتی ہوئی نظر آئی۔ سنو، مجھے تمہاری بہن سے ملنا ہے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ بنا کوئی دوسری بات کیے سیدھا مدعے پر آئے۔ صفا مسکراتی ابھی کچھ کہنے لگی تھی کہ پیچھے جاتی منشا کی آواز پر حیدر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ سے فراق سنبھالتی دوسرے سے بال پیچھے کرتی اسی طرف آ رہی تھی۔ آپی بائی کہہ رہی کہ انہیں فرحانہ آپی سے ملنا ہے، صفا نے اس کے بولنے سے پہلے ہی بتایا۔ او تو دلہے راجہ سے صبر نہیں ہو رہا؟ گڈ، ویری گڈ، منشا آنکھیں مٹکاتی ہوئی بولی۔ ویسے آپی ایسے موقعوں پر دلہے کو خالی ہاتھ تو نہیں جانے دیتے نا؟ صفا نے گال پر انگلی رکھ کر سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ بالکل، لڑکی کی جیب پہلے خالی ہوتی ہے پھر جانے دیا جاتا ہے۔ چلو بھائی، اگر اپنی دلہن سے ملنا ہے تو جیب ڈھیلی کرو۔ منشا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ارے بھائی، اس سے راستہ روکنے کی رسم کہتے ہیں، دلہا اپنی بہنوں کو دیکھ دے تو پھر اپنی دلہن کی شکل دیکھتا ہے۔ صفا نے اسے وضاحت سے سمجھایا تو وہ اس رسم پر بڑبڑا کر رہ گئی۔ یہ بڑبڑا بعد میں لینا، ابھی تو ہمیں پیسے دے۔ منشا نے اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس نے والٹ سے ہزار کے 2 نوٹ نکال کر اسے پکڑائے۔ یہ جانے کی حد ہو گئی، تم ہمیں صرف 2000 پر ٹرہا رہے ہو، زیادہ نہیں تو 5,000 تو دو۔ منشا نے اپنی ہتھیلی پر رکھے 2000 کے نوٹوں کو آنکھیں پھاڑ کے صدمے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر نے قوت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنے والٹ سے مزید پیسے نکال کر دونوں کو 10,000 دیے اور اپنی جان چھڑواتا اندر فرحانہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارے ایسے کیسے جا رہے ہیں؟ پہلے ہمیں ہماری لڑکی سے پوچھ تو لینے دو کہ آیا وہ ملنا چاہتی بھی ہے یا نہیں۔ منشا جلدی سے کہتی اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ منشا پلیز، حیدر نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس کے ہاتھ سے زیادہ سنجیدہ تیور دیکھتی سڑپا ہو گئی۔ حیدر ایک نظر اس پر ڈالتا اندر داخل ہو گیا۔ منشا کو حیدر کے چہرے کے تواثرات پہلے ہی کھٹک رہے تھے، اس لیے اس نے صفا کو نیچے بھیج کر خود فرحانہ کے کمرے کے برابر میں اپنے کمرے کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ فرحانہ جویلری اتار کر الماری سے کپڑے لیے چینج کرنے جا رہی تھی کہ حیدر نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ فرحانہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تو حیدر کو دروازے میں ایستادہ پایا۔ حیدر کو دیکھ کر فرحانہ کے گال پر شرم کی لالی دوڑ گئی اور نگاہیں جھک گئی۔ حیدر نے اسے دیکھا تو ایک بار پھر سے اسے اپنا خسارہ یاد آ گیا۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو آج اس کی جگہ یہاں منشا ہوتی، جس دن کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا، گن گن کر ماہ و سال گزارے تھے۔ وہ دن آیا بھی تو کیسا بدقسمت کہ وہ اس کے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ فرحانہ اس کو خود کو یک ٹک دکھتا پا کر مسلسل شرمائے جا رہی تھی۔ حیدر اپنی سوچوں کو جھٹکتا گہری سانس لے کر خود کو سنبھالتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا اور اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو کر گویا ہوا، اچھی لگ رہی ہو۔ حیدر نے چہرے پر نرم سے مسکراہٹ سجاتے اور لہجے میں پیار سموتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ اس کا وہی نرم گرم انداز تھا۔ فرحانہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی،
یہاں اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حیدر نے اسے بلایا، آؤ نا میرے پاس، مجھے قریب سے تو دیکھنے دو۔ اس کو وہیں کھڑا دیکھا حیدر نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور وہ شرماتی گھبراتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ سر البتہ ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ کیا میں نے ٹھیک سنا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حیدر نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا تو اس نے دھیرے سے اس بات میں سہ لایا۔ کیا بہت زیادہ کرتی ہو؟ کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ اس نے بامشکل مسکراتے ہوئے پوچھا، ورنہ جس کرب سے وہ گزر رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کا حشر کرے جو اس کی خوشیوں کی قاتل تھی۔ جو آپ کے، اس نے شرمگی سے مسکراہٹ سے جواب دیا، کہ میں کہوں کہ مر جاؤ تو مر جاؤ گی؟ اس نے اب کی بار کچھ سرد لہجے میں کہا تھا، وہ چونکہ ارے گھبراؤ نہیں، میں مذاق کر رہا تھا، تو میں ایسے تھوڑی نہ مرنے دوں گا۔ اس کو چونکتے دیکھا وہ دلکشی سے مسکرایا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ فرحانہ اس اوتار پر یکدم گھبرا گئی۔ حیدر کا ایک دم سے بدلتا لہجہ دیکھ اسے کچھ گڑبڑ ہوتی محسوس ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ، حیدر اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تو تکلیف کی وجہ سے فرحانہ کی منہ سے بے ساہتا ہی سسکی نکلی تو اس نے گرفت ڈھیلی کی۔ اوپس سوری۔ اس کے سسکارنے پر اس نے اس کے بال چھوڑے۔ ہاں تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اپنی منشا کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کا انداز ہاں صاف دوستانہ تھا، گویا دو دوست کسی عام سے مسئلے پر بات چیت کر رہے ہو۔ اس کی اس طرح سے اچانک سوال کرنے پر فرحانہ کی ساری حصے بیدار ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ ہکلائی۔ اس نے سہ ہلایا اور اسے چھوڑتا کھڑکی کی جانب چلایا۔ جانتی ہو، میں اس سے بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ 5 سال کا تھا جب ماں مجھے اپنے ساتھ ان کے ہاں لے جایا کرتی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، خاص طور پر اس کی آنکھوں کا دیوانہ تھا میں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ حیدر عمران کو منشا چودھری میں کیا اچھا لگتا ہے تو میں بلا جھجک بتا دیتا کہ اس کی گریائش۔ جب میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو آئے روز مام سے ضد کرتا کہ مجھے منشا سے ملنا ہے، اور جب میں اس کے پاس ہوتا تو ارد گرد کا ہوش بلائے بس اسی کا ہی ہو کر رہ جاتا۔ مجھے گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ ماں مجھے زبردستی واپس لا دی جب وہ 5 سال کی ہوئی تو میں تابع 10 سال کا تھا، اور میری دیوانگی کو دیکھتے ہوئے ماں نے منہ مانی جان سے میرے لیے منشا کا رشتہ مانگ لیا، اور انہوں نے بھی کوئی اعتراض کیے بغیر ہاں کر دی۔ ایک طرح سے ہماری بات پکی ہو گئی۔ اس دن مام نے مجھے آ کر خوشخبری دی کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہے اور کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ مگر وہ غلط تھی، تم نے مجھ سے اسے چھین لیا، اتنا دور کر دیا۔ اگر میں ایک جنم اور بھی لوں تب بھی میں اس کے پاس نہیں جا سکتا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کھڑکی بند کرتا ہوا واپس پلٹا۔ فرحانہ جو خاموشی سے اس کو سن رہی تھی، اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر اس کو اپنے بدن میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ قصور صرف تمہارا نہیں، میں بھی سب میں برابر کا قصوروار ہوں۔ خود کو تو میں سزا دوں گا ہی، مگر تمہیں تمہاری کی سزا دے کر۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، چلو مجھے بتاؤ کہ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ کچھ نہیں کیا ہے میں نے، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، میں سب جانتا ہوں، مگر تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، اس لیے شروع ہو جاؤ، چلو شاباش۔ حیدر غصہ ضبط کرتے ہوئے سے گویا ہوا، میں نہیں جانتی اس فطری نے آپ کو کیا کہہ کر بھیجا ہے، مگر میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں تو اس بدذات اور بد کردار کے منہ بھی لگنا نہیں چاہتی، فرحانہ نے زہر ہند لہجے میں کہا۔ تو کب سے ضبط کیے کھڑے حیدر کا ہاتھ اٹھا، فرحانہ کے گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ اچھل کر پیچھے جا گری اور بیٹھ گئی، پائیں اس کے ماتھے پر لگی، وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ وہ تیری اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی منشا تھپڑ کی آواز پر بے احتیاط بولی، جتنا بولنے کو کہا بس اتنا ہی سننا ہے مجھے، اس کے علاوہ بکواس کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے بعد مٹھی میں جگڑتے اس کا سر اٹھا کر کرائے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جس سے اس نے ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، نرم اور محبت کرنے والا انداز جس کا ہنسا تھا، جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کم از کم وہ خاندان کے دوسرے مردوں جیسا نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس، اس نے وقت پڑنے پر دوسروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، فرحانہ اسے بے یقینی سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں، سمجھیے تم، اس کا منہ دبوتے ہوئے دارا۔ اس کا شوہر منشا کی وجہ سے غصے سے پاگل ہو رہا تھا، یہی سوچ آتے ہوئے وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر دو بدو بولی، وہ تو آپ کی محبوبہ نے آپ کو بڑکا کر بھیجا ہے۔ اس بدذات فطری نے پتہ نہیں کتنوں کو پیچھے لگا رکھا ہے، ایک طرف آپ اس کے پیچھے آتے، دوسری طرف اس کا زبردستی کا شوہر، اسکول کالج میں بھی پتہ نہیں کتنے عاشق پال رکھے ہوں گے۔ میں نے کہا نہ بکواس کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اجازت۔ حیدر نے اب کے بنا لحاظ کے دوسرا تھپڑ بھی اس کے گال پر مارا تو اس کا گال پھٹ سا گیا اور ہونٹ سے خون رسنے لگا۔
یہ پاگل ہو گیا کہ منشا جو پریشانی کے عالم میں اپنے ناخن کتر رہی تھی دوسرے تھپڑ پر اچھل کر رہ گئی۔ انہیں آگے ہو کر نیچے دیکھا تو سب ہی حال میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ دوسرے پرشبہ ہونے اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے نیچے آوازیں نہیں جا رہی تھی۔ کچھ باہر ماہر نے ڈیک پر گانے لگائے ہوئے تھے لیکن کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ وہ کچھ سوچی خود ہی دروازے کی جانب بڑھی۔ کاش میں نے دادی کو اٹھوانے کے بجائے اس کا قتل کرنے پر اکسایا ہوتا تو آج اس بدچلن کا قصہ ہی پاک ہو چکا ہوتا۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ محبوبہ کو دیکھو گے تو سوئی ہی محبت جاگ جائے گی۔ مجھے تو لگا تھا طوفان ہو جائے گی، مگر خیر تم فکر مت کرو، اب کی بار اس کی جان میں خود لوں گی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے سامنے آتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، نڈر انداز میں بولی، سے پہلے تم کچھ کرو کیوں نہ میں تمہاری جان لے کر قصہ ہی ختم کر دوں۔ حیدر نے اس کا گلا دباتے ہوئے سختی سے کہا۔ فرحانہ کو اب معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اپنے گلے پر پڑتے دباؤ اور وہ بینی آواز میں چیخی۔ دروازے پر اچانک سے دستک ہونا شروع ہوئی تو اس نے چلا کر باہر موجود شخص کو متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ تمہاری آواز نہ آئے، مجھے کہتے دوبارہ سے دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ حیدر دروازہ کھولو، باہر سے آتی منشا کی دھیمی سی آواز پر اس نے طویل سانس لی۔ حیدر دروازہ کھولو، کیا کر تم؟ جاؤ منشا، میں آ رہا ہوں۔ اس کی دوسری بار آواز دینے پر وہ بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہوا نرمی سے بولا، جس کو دیکھ کر فرحانہ کو آگ لگی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، دروازہ کھولو ابھی کے ابھی اور فوراً۔ انہوں نے باہر سے حکمی انداز میں کہا تو وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتا دروازے کی طرف آیا اور دروازہ ان لاک کیا۔ اس کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی منشا دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور فرحانہ کی خستہ حالت دیکھ کر کانپ گئی۔ پاگل ہو گئے، جان لینی ہے کیا؟ شرم تو نہیں؟ آدھی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے منشا نے اسے گورا، ابھی تو میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں اور تم ٹپک پڑی۔ چلو ہے، باقی کا تمہارے گھر والے کر لیں گے۔ وہ فرحانہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اس کا بازو اپنے ہاتھ کے شکنجے میں لیتا ہوا اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے کر نکلا۔ منشا بھی حیدر کو روکتی ہوئے اس کے پیچھے ہی لپکی۔ کوریڈور میں چیخ پکار ہلچل سن کر سب نے اوپر کی طرف دیکھا جہاں حیدر فرحانہ کو کھینچتے ہوئے نیچے لا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی منشا بھی آ رہی تھی۔ فرحانہ کی ویران اور شکستہ حالت دیکھ کر سب بھی بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ حال میں ایک دم سناٹا چھایا ہوا تھا، سب پتھر کا بت بنے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ لو منشا کا اصلی مجرم، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس میں سراسر اس کا ہاتھ ہے۔ حیدر فرحانہ کو عصمت کے قدموں میں پھینکتے ہوئے بولا، حیدر کی اس انکشاف پر حال میں موجود تمام لوگوں پر سوائے صفیہ خاتون کے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سب وہاں بے یقینی کی کیفیت میں گرے ان تینوں کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کون سا طریقہ ہے کہ ابھی گھنٹہ ہوا نے نکاح کو تمہارے عہد مار پیٹ پر اتر آئے ہو؟ ساحل ہوش میں آتے فرحانہ کو اٹھاتے ہوئے غصے سے بولا، تمہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ تمہاری بہن کے نکاح کو ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ اس نے یہ نکاح کرنے کے لیے کون کون سے پلان کیے ہیں اور کون کون سے کٹیا ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ حیدر زہر ہنا لہجے میں کوئی کیا بکواس کر رہی ہو؟ چودھری غفار نے ناگوار سے کہا، بکواس نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی کو بڑا شوق تھا مجھ سے شادی کرنے کا، محبت کرتی ہے مجھ سے اور مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ چونکہ منشا سے اپنی راہ کی رکاوٹ معلوم ہو رہی تھی، سو اس نے نانی کے ساتھ مل کر پلان بنایا اور اغوا کروا کر زبردستی نکاح پر اکسایا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ حیدر سینے پر بازو لپیٹے ہوئے استہزائیہ ہنسا تو بیک وقت سب کی نظریں پہلے فرحانہ اور پھر صفیہ خاتون کی جانب اٹھی۔ ساحل جو فرحانہ کے گرد بازو لپیٹے کھڑا تھا، اس کی گرفت حیدر کی باتوں پر ڈھیلی پڑی۔ کیا اول پول بول رہی ہو حیدر؟ نشہ کر کے آئے ہو کیا؟ مینا پھوپھو اس کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، ارے آپ مجھ پر غصہ کیوں کرے؟ آپ کی ماں باندھی سامنے موجود ہیں، پوچھ لیں دونوں سے۔ انہیں صفیہ خاتون کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ چودھری قادر نے میں سے فرحانہ کی حالت اور صفیہ خاتون کو دیکھا جن کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ چپ کیوں کھڑی ہو؟ جواب دو۔ شاہدہ بیگم نے فرحانہ کو جھنجھوڑا۔ ہاں، منشا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں نے کروایا اور غلط کروائی، اس کی تو جان لینی چاہیے تھی۔ فرحانہ حیدر کو مسلسل منشا کے لیے بولتا دیکھا آپ سے بہل ہوتی چیخی، سب کی نظریں حیدر سے ہٹ کر اس پر جم گئی تھی۔ ساحل بے احتیاط فرحانہ پر سے اپنا بازو ہٹاتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا درا اس کی اپنی سگی بہن کا ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کون سے دودھ کے دلہے ہیں؟ آپ نے بھی تو اس کے بارے میں غلط بیانی کی تھی، اس کو داغدار کہا تھا اور کردار پر انگلی بھی اٹھائی تھی۔ فرحانہ نے خود کو کٹار میں کھڑا دیکھا حیدر کو بھی گھسیٹا۔ ہاں کی تھی کیونکہ تم نے مجھے اکسایا تھا، اس کے بارے میں غلط باتیں کی تھی، مجھ سے تم نے میری نظروں میں اس کا کریکٹر مشکوک کیا تھا
وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، میں نے کہا آپ نے مان لیا؟ ایسے ہی چھوٹے بچے تھے نا آپ، جو کوئی کچھ بھی کہے گا آپ سن لیں گے اور مان لیں گے۔ وہ تنزیہ بولی عصمت، جو بہت دیر سے سب کچھ برداشت کرتا اپنا ضبط کھوتے صفیہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرتے چیخ پڑا، کیا بگاڑا تھا منشا نے آپ کا؟ کس چیز کا بدلہ لیا آپ نے؟ صرف اپنی بات اور زیدہ رکھنے کے لیے آپ نے ہماری بہن کو سب کی نظروں سے گرا دیا۔ عصمت کی آنکھوں میں دکھ، ملال، غصہ، نفرت کیا کچھ نہ تھا۔ صفیہ ہماری شرمندگی اور حفرت کے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ ان میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ اپنے پوتے کے سوال کا سر اٹھا کر جواب دے سکے۔ عصمت، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس لہجے میں تم کس لہجے میں اپنی دادی سے بات کرے؟ بس اب ایک لفظ مزید مت بولنا، ماں ہے ہماری، کچھ مت کہنا، انہیں کوئی غصہ ہی نہیں سمجھے۔ چودھری قادم سے بدتمیزی کرتے دیکھ کر سہتے سے کہا۔ عصمت نے ایک زخمی نظر اپنے باپ اور دادی پر ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ایسی امید تو کبھی نہیں تھی اماں، وہ پور شکوہ نگاہوں سے دیکھتے اور شکستہ لہجے میں کہتے باہر نکل گئے۔ آئی ایم سوری منشا، حیدر نے شرمندگی اور پچھتاوے میں گری نگاہوں کو جھکائے کہا، تو لاون سے زخمی نگاہوں سے گرا سخت لہجے میں گویا ہوا، دیکھ حیدر، میں بھی شدید شاہ کی حالت میں ہوں۔ میری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس میں اس کار کے ساتھ ساتھ تو بھی برابر کا شریک رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تو ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ منشا، تو تیری بچپن کی محبت ہی نا، پھر کیسے تو نے کسی کی بھی بات میں آ کر اپنی محبت پر بہتان لگا دیا؟ اس سے پہلے میں ہمارے گزرے اچھے دنوں کو بھول جاؤں تم دفع ہو جو یہاں سے۔ دلاور نے تیش کے عالم میں کہا۔ حیدر وہاں کچھ پل کھڑا دلاور کو شکستہ نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک نظر عصمت کو دیکھا جو اس کے دیکھتے اپنا رخ دوسری جانب کر چکا تھا۔ دونوں کی اجنبیت دیکھ کر حیدر سے کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ وہ لمبے لمبے لگ بڑھتا حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مسرت بیگم جتنی دیر سے صبر کا دامن تھامے خاموش تماشائی بنی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئی زیادتی اور سازش کو سن رہی تھی، صبر کا دامن چھوڑتی شاہدہ بیگم سے گویا ہوئی، میں نے ہمیشہ آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہی نہیں، بلکہ مانا بھی ہے۔